الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ الطیبین وأصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مجھتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اعظم شانہ ام نوالہ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ دی حمد اور ثناء و بعد نبی اکرم شفیع معظم رحمت کائنات وجہ تخلیق کائنات باعث تکوین کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت بصورت درود و سلام پیش کرن تو بعد حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستوں اور بزرگوں،
قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیا مبارکہ میں آپ احباب کے سامنے خطبہ دے اندر پڑھی ہے، جس دے اندر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ وچ جس وقت لوگ حاضر ہوندے سن، کلمہ شریف پڑھدے سن، تو اسلام تے حضور دی بیعت فرما دے سن۔ حضور بیعت کردے سن اسلام تے، جس دی پہلی صورت مکہ شریف دے اندر جدو مہاجرین انصار مدینہ حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے 6 آدمی، تو انہوں نے بیعت کی تھی۔ تاریخ اس بیعت نو بیعت عقبہ اولا آکھیا جاتا ہے۔ اگلے سال پھر کچھ بندے آئے اور بیعت کی تھی، بیعت عقبہ ثانیہ۔ حضور دے صحابہ اور دیگر حضرات جس وقت حضور دی بارگاہ حاضر ہوندے سن تو وہ بیعت کردے سن۔ اے بیعت اسلام سی، یعنی ملت کفر نو چھوڑ کے ملت اسلامیہ دے اندر داخل ہونا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہوں بیعت فرما دے سن۔ حضور ہاتھ پکڑ دے سن اور وہ ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا تھام لیندے سن، اور اس ہاتھ نو تھام لینا اور عہد کر لینا بیعت کہلاتا سی۔ اس تو بعد پھر خلفائے راشدین دی بیعت صحابہ کرام اور عامت الناس کردے سن، جنہوں بیعت خلافت آکھیا جاتا سی۔ پھر یہ بیعت چلتی رہی۔ اس تو بعد پھر صوفیاء، اولیاء اور پیران عظام، بزرگان دین، انہاں دے ہاتھ تے لوگ بیعت کردے سن اور عہد کردے سن کہ اسی اپنی سابقہ زندگی نو چھوڑ کے اس زندگی دے اندر توانو اپنا روحانی استاد من کے تواڈے طریقے تے دسے ہوئے طریقے تے اپنی زندگی گزاراں گے۔ یعنی ایک روحانی شخصیت دا اس قابل بندے نو اپنے آپ کو سمجھنا کہ اے جڑے بزرگ نے، اے جڑے ہستی نے، انہاں کو میں روحانی فیض حاصل کراں گا، تو او پھر انہاں دے اسی طرح ہی سنت دے مطابق ہاتھ چاتھ رکھ دینے، اور وہ پھر عہد کر دینے۔ اس عہد نو بیعت آکھیا جاتا ہے۔ ایک وعدہ ہوندہ ہے جو اپنے شیخ نال آدمی کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ تواڈے دسے ہوئے طریقے دے مطابق اسلام تے چلاں گا۔ اسلام تے وہی ہے، ظاہر ہے کوئی نواں اسلام تے نہیں بنا سکتے کوئی بھی بزرگ۔ بزرگان دین دا مطلب صرف ہوندہ ہے کہ وہ بندے دے قلوب دا اور نفوس دا اور اعمال دا تزکیہ کر کے انہوں صاف کرن دی اس نو جاچ دس دے، تو اس طریقے دے چل۔ سو اے اج کل مروج ہے بیعت، اور اس تو بعد پھر اے سلسلہ اپنے اصل پیٹرن تو ہٹ گیا تا اس وقت تک۔ اے سلسلہ جو بیعت دا سی، جو بزرگان دین دا سی، وہ اپنے پیٹرن تو ہٹ گیا اور وہ اصل مقصد فوت ہو گیا، لیکن وہ رسم باقی ہے۔ رسم اجے بھی باقی ہے، لیکن اج او دے وچ او جو اصلی اثرات سن اور جڑا اس دا اصل مقصد سی وہ فوت ہو گیا۔ یعنی مقصد سی سالک دا، مرید دا، اپنے اعمال دا تجزیہ اور اپنے نفس دا تزکیہ، اے دے واسطے بیعت کردہ سی۔ وہ بیعت رہ گئی، لیکن او دے اندر جو اصل حقیقت سی وہ ختم ہو گئی۔ ہون چونکہ ایک ایسا طریقہ صرف رہ گیا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ جس طرح نکاح کرنا چاہیے، جس طرح گھر بنانا چاہیے، جس طرح بندے کو جاب ہونی چاہیے، جس طرح بندے کو موٹر سائیکل ہونا چاہیے، گڈی ہونی چاہیے، یا ضروریات زندگی نے،
اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ پیر بھی ایک ہونا چاہیے کہ دوسری چیزاں جو ہوندیاں نے تو پیر بھی ہونا چاہیے. سارے پنڈاں والے جویں بندے ہوندے نے آندے بھائی اسی نائی نال بھی سیب کیتی ہے, موچی نال بھی سیب کیتی ہے, کمیار نال بھی سیب کیتی ہے, پولیاں نال بھی سیب کیتی ہے, تو کسی پیر نال بھی سیب ہونی چاہیے. اس چیز کو سمجھ دو نا, پنجابی کلچر کے بندے انہوں نے سمجھ آ گئی ہونی, باقی سنگیاں شاید بھائی کسی پیر نال بھی سیب ہونی چاہیے جڑا سال بعد سارے کول آوے تے ایتھے سارے کو رہے تے کوئی نظرانہ اسی انہوں دئیے, وہ کو دعا خیر سن دے, وہ اپنے گھر تے اسی اپنے گھر, چلو سیب دی سیب ہو گئی, چلو ٹھیک ہے اسی بھی اپنا کر لیا, کچھ ساڈا بھی ہے بھائی اس مسئلے وہی سلسلہ ہے. یعنی ایسی بھی بھائی بے مرشد نہیں, کیونکہ کوئی پیر سانو ڈراندے نے بھائی جدا مرشد کوئی نہ ہوئے. حضور نے فرمایا او دا مرشد شیطان ہے. ویسے یہ حضور نے نہیں فرمایا, لیکن یہ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ دا قول ہے, لیکن یہ حدیث نہیں. لیکن اس نو چونکہ حدیث بنا کے پیش کیتا جاتا ہے عوام الناس, عوام کو اتنا نالج نہیں ہوتا کہ وہ پہچان سکن کہ اے حدیث ہے تے اے کی چیز ہے. جیڑی عربی بولی جائے ساڈے نزدیک سانو پھر ان پڑھ بندے سان لگتا ہے گل عربی بھی ہوندی ہے, کوئی اے پھر کوئی چنگی حل ہی گل ہوتی جی, سمجھ آ رہی نا. بچوں کہ عربی گل اس واسطے گل کوئی حل نہیں ہونی ہے, تو پھر جے نال مولوی صاحب کرن والے ہون یا پیر صاحب کرن والے ہون تو مڑ تے مزید موہ رہے ہوندی, چھان پٹک دی ضرورت ہی کوئی نہیں ہوندی. لہذا وہ پھر پیراں دے اکثر نال چیلے ہوندے نے یا وہ نہ پروموٹر رکھے ہوندے نے, وہ آندے بھئی جہدا پیر کوئی نہ ہوے وہ تے شیطان ہوندا ہے. تو لہذا تو انت بھئی جلدی جلدی پیر بنانا چاہیے, جلدی کرو نہیں تو تسی گمراہ ہو جاؤ گے. تو وہ پھر وہ ایک بیعت دا سلسلہ وہ چلا دے دے. انہوں پھر اگے مزید ترقی اس وقت ملتی ہے جدوں پیر چکے اج کل دے زیادہ تر خود بے عمل ہوندے, تو پھر وہ مریدان بھی عمل دی تلقین نہیں کرتے, فقط آیا شرینی لئی انہاں دیتی, وہ بھی سرخرو ہو گئے, پیر صاحب دا کام بھی بن گیا. اگے پھر اس طرح ہوتا ہے کہ جدو پیر صاحب آپ فوت ہوندے نے تو انہاں دے اگو صاحبزادے ہوندے نے, 2 ہو گئے 3 ہو گئے. وہ پھر جویں تسی جٹ اپنی زمین ونڈدے ہو, بھیڈاں ونڈدے ہو, مجھاں ونڈدے ہو, گاواں ونڈدے ہو, دکاناں ونڈدے ہو, بزنس ونڈدے ہو, پیر پھر اپنے مرید ونڈدے نے. حفظ آباد والے ساڈے ہو گئے, فیصل آباد والے تیرے ہو گئے, تے گجران والے بھی تیرے ہو گئے. تے پتر میں بتیرے بنائے جے پورا ہوندے جانتے رہے تو تہاڈا گزارا ترواں دے ہوندیاں رہنا ہے. ٹھیک سمجھ آئیے کوئی نہیں. وہ پتر جے تو چنگے رہو گے, جاندے ہوندے رہو گے تو تہاڈا گزارا چنگا ہوندا رہنا ہے. تے کچھ بندیاں لو تسی ویندے رہا جے تے بندے تہاڈے لو ویندے رہن گے, چل موجاں پہ لو. وہ عزیزہ نے من اے پھر ایک جو اصل صوفیزم سی جس نو تصوف آکھیا جاتا سی, جدا مطلب یہ سی کہ مرید اپنے مرشد دے کول بہ کے تعلیمات اسلام سمجھے. جتنے بھی پرانے بزرگ گزرے نے آپ انہاں دی حیات دا زندگی دا مطالعہ کرو تے انہاں دے اندر ایک چیز مشترک ہے. ہر صوفی کو جتھے صوفی بیٹھا ہوئے گا وہ دے کول 3 چیزاں ہوندیاں, ہر آستانے تے ہوندیاں سن. تسی نوٹ فرمانا کبھی کوئی چیزاں پھر خود بھی. جتھے کسے بابے دا ڈیرا ہے اتھے نال مسجد ہے. داتا صاحب تو لے کے مدینے شریف تک تسی جا کے چیک کر لو, جتھے کسے صوفی کامل دا مزار ہے نال اتھے مسجد ہے. یہ دا مطلب پتہ کی سی؟ یہ دا مطلب یہ سی کہ بابے کول آن والے ادھر لے جاندے سن. مسجد وچ بیٹھ کے کلام ہوندی سی, حجرے چ بیٹھ کے تام ہوندا سی, کھانا ہوندا سی, یا قیام ہوندا سی. یعنی 3 ہی چیزاں ہوندیاں سن, قیام گاہ, تام گاہ کھانے والی جگہ, اور کلام گاہ یعنی جتھے بیٹھ کے شیخ کلام کردا سی اور مرید اس دی گفتگو نو سماعت کر دیا ہے. وہ اے چیزاں ہوندیاں سن.
صوفی اپنے مریدین دا تزکیہ کر دیا ہے، انہاں راہ دس دیا ہے ببیاں ایس راہ تے چلیا کرو تے اے راہ حق ہے۔ انہاں لوگاں نے کفار نو اسلام وچ داخل کیتا۔ ہن جڑے مروجہ پیری مریدی ہے اور جڑا اس دا ایک سلسلہ چلیا ہوا ہے، یہ وچ پیر عرس کراندے ہر سال۔ اسی تے بوجو چونکہ اس فیلڈ میں ساڈا بھی ہے تھوڑا جہا اتفاقاً بن بن گیا ہے سلسلہ، کوئی باقاعدہ مہم نہیں چلائی، ویسے ہی کچھ چار سنگی نال ساڈے جڑ گئے نے، ایڈے اسی کوئی پیر وغیرہ کوئی نہیں، لیکن کچھ چار سنگی ساڈے نال بھی جڑ گئے۔ تو پیر پھر ہر سال عرس کرا دے، عرس تے نعت خان تے خطیب جڑے بلائے جاندے نے وہ اے سم بندیاں نو دس دے نے جڑے اے تواڈے پیر نے اے وقت دے غوث نے، اے اکھ نوٹن تے رات ہو جاندی ہے، تکن تے دن ہوندا ہے، ایڈے کرنی والے نے۔ پھر مریداں دے ذہن وچ او گل بیٹھدی جاندی۔ ہن خرابی کی ہے یہ سارے سسٹم وچ، خرابی کی ہے؟ مرید اس اعتقاد تے پکے ہو جاندے نے۔ کچھ خرابی اے پھر مولویاں وچ بھی ہے جڑے ہر پیر نو غوث تو ہیٹھاں درجہ ہی نہیں دیندے، تو اس تو ہی نہیں دیندے وجہ اساں غوث نہ بنایا تے اس اگلی واری کسی ہور ہی مولوی نے سد لینا ہے، میں ہی غوث بنائی جانا جے میرے کو بندا ہے تے میں جو عرس تے آیا تے پیر صاحب تے مریداں مینوں کچھ ہلٹ دے کے ہی کلنے تو میں ہی ان پیر نو غوث بنائی جانا جے میرے آکھیاں بندا ہے۔ وہ پھر غوث زمان، قطب دوراں، راضی زمان، جتنے ان مولوی لفظ ہوندے ان وہ پیر تے فٹ چیک کردا ہے جدا معنی آپ پیر نو بھی کوئی نہیں آوندا ہوندا۔ مرید بڑے خوش ہوندے نے ساڈے پیر تے بڑے شہر نے یار، ایڈا بڑا مولوی بھی آ گیا، بڑی پیر ہوری چنگی تے افضل اعلی شہر۔ وہ پھر انہاں دا اعتقاد بندا جاندا ہے پیر جو آکھن او مننا چاہیے، جو پیر گل کرن، پیران دا قول عرف آخر ہے، پیران دا قول عرف آخر ہے، لہذا یہ سان مننا چاہیے۔ میرا دل کرتا ہے صدیق اکبر دا ایک قول لکھ کے میں اپنی مسجد وچ لاواں تے تسی اپنے گھراں وچ لاؤ، جڑا آپ نے رسول اللہ دے مصلے تے اور بہ کے تے ممبر تے کھلو کے پہلے خطبے وچ فرمایا سی کہ میری اطاعت اونی دیر کریا جے جنی دیر تک میں رسول اللہ دے طریقے تے چلا، جدو میں وہ طریقہ چھڑ دیواں میری اطاعت نہ کریا جے۔ جدو صدیق اکبر یہ کہہ رہے ہیں تو کیا اور پیر کوئی اس مقام تے فائد ہو سکتا ہے؟ بھائی ساڑی سنیا دی بدبختی اس تو شروع ہوندی ہے کہ وہ پیر کسرت نال ہون بد عقیدہ ہو گئے، کیونکہ نہ پیر لوڈے لاڈے ہوندے نے، پڑھائیاں والیاں مشقتاں انہاں تو کدے ہوندیاں نے، تے نالے منظور تے ہی ہوندا ہے نا، مقصود تے ہی ہوندا ہے بندے ہاتھ چومن، تے پیراں دے گھر جم بھی پئیے تے ہاتھ بندے چومن لگ پوندے نے، بندے ایڈے ہی کملے نے۔ وہ تحقیق کوئی نہیں کردا پیراں دا منڈا ہونے دے ادنے چومنے تے ہور کیندے چومنے، لہذا پیراں واسطے تے محنت دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ وہ جاہل مطلق بھی ہون تے وڈے وڈے علماء انہاں کے جھکے کھڑے ہوندے نے، جناب اے تے پیر ہوئے کرما والے پروردہ آغوش ولایت ہوئے، ولایت دی جوڑی وچ بڑے نے، اس تو تے کیڑا علم؟ یقین کرو بندے ہولی جا کانے چاندے پہ ہوندے نے شاہ جی یہ سارے علم تواڈے گھر دے ہی نے۔ اسی پنجابی زبان سدنے پمپ کرتے پے، کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہ گل؟ یہ جی سارے علم تواڈے گھر دے ہی نے، پھر بندے دا دماغ تے خراب ہو جاندا ہے۔ الا ماشاءاللہ جی دے تے اللہ دا کرم ہوے وہ بچ جائے تے بچ جائے، نہیں تے بندے فل پروٹوکول دیندے میں روتاں چاڑ چھڑو۔ وہ پھر بندے اکثر پیرانے عظام دے صاحبزادے جاہل ہوتے ہیں، آپ نو یقیناً اس دے تجربہ ہوئے ہونے نے، انہاں کدی دعا بھی نہیں منگوائی، تے جے منگوان بھی تے آمین آکھن والے ہسدے بھی پے ہوندے تے آمین بھی پے آندے ہوندے، پر جڑے جان دے ہوندے نے بھئی یہ جو منگتے ہی غلط پہ ہے، پتہ نہیں اور سائی منظور کرنی ہے کہ کوئی نہ، دونوں دی اپنی مرضی۔ سو ساڑھے چکے پیرانے عظام دی کسرت جاہل ہے، اے بڑی ذمہ داری نال میں کہہ رہا، کسرت نال پیرانے عظام جاہل نے، اور اس جہالت دا پھر نقصان یہ ہوتا ہے
کہ وہ پھر وہ جہالت اپنے مریداں نے ونڈ دین تے مریداں دا کے مائنڈ بنیا ہوندا ہے بجی میں پیر آکھن اونج کریدا ہوندا ہے او دا مائنڈ یہ بن گیا عوام دا کہ ایک پاسے رکھیے نا قرآن دی آیت یا حضور دی حدیث تے دوجے پاسے پیران دا فرمان رکھیے تے بندے آندے نے اے جڑی سن بھی کھیندے ہو ساڑیاں پیران نے کوئی نہیں پتا جی ہو سکتا ہے نہ پتا ہو نہیں یہ نہیں ہو سکتا وہ کیڑا علم ہے جڑا ساڑیاں پیران کو کوئی نہیں اس وجہ تو پیران دے مرید بھی بد عقیدہ ہو جاندے اور وہ عقائد اہل سنت اس واسطے اعلیٰ حضرت نے مرشد دی سب تو پہلی شرط مرشد یہ رکھی ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہوئے پیران نے الزام واسطے پہلی شرط ہے کہ صحیح العقیدہ ہوئے دوجی شرط ہے کہ عالم ہوئے اسی نہ صحت عقیدہ ویڈنے نہ یہ سانو پتہ ہے کہ وہ صاحب علم ہے نے یا نہیں پیری مریدی دا مصدقہ معیار ساڑھے کھڑے ہے کہ وہ پیر دا منڈا ہوئے بس پیر دا صاحب زیادہ ہوئے تو یہ پیر ہونا اس نے کافی ہے آپ نو سمجھ آئیے حضرات کے نہیں آئی میری گل دی ایک سسٹم بن گیا ساڑھا لیکن یہ دی اصل اور سی بنیاد دی اور سی صوفی اصل جڑے ہے نا صوفی اصلی صوفی اللہ اکبر میں گل سنگیاں نال شیئر کرتا رہنا صوفی اصلی دی پہچان کی آئی حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ انہاں کو لوگ گئے حضرت صوفی دی وانڈ ویکھو نا کہ حضرت بارش نہیں ہوندی پئی دعا تے کرو بارش ہوئے اللہ دے ولی نہیں حضرت ذنون مصری وہ جس مسلے تے گدڑی تے بیٹھے سن اندے تو اٹھے تے وہ جھاڑ کے موڈے تے رکھ لی تے چل پے لوگاں پوچھے حضور تو دعا کیے تسی کدے چلے ہو یا فرماتے ہیں یار میں سنیا ہے جتھے کوئی بندہ زیادہ گناہگار رہندا ہوئے نا وہ دی نوست تو رحمت نہیں وسدی تے میں لگتا ہے شہر دا سب تو زیادہ وڈا گناہگار میں ہی ہاں میں نکل گیا تے پچھو بارش ہونے لگ پے گی وہ اللہ دے والے سن جڑے سمندر آئے وہ آندے ایسی کچھ بھی نہیں اور جڑے کچھ نہیں انہوں نے اسی سمندر بنا لیا میرے ابا جی حضور واقعہ بیان فرما دیا ہے کہ حضرت بسطامی رحمت اللہ علیہ آپ ایک مائی کو گزرے جس نے تیل والا کولو لایا سی تے بیل چل رہا سی اس نے بابا جی کو پوچھا بابا جی تو اڈی داڑھی چنگی ہے یا میرے ڈگے دا دم چنگا ہے اجی دینا مکھیاں اڑان دے دم سمجھ دیو نا دم پوچھ تو بابا جی غصہ نہیں فرمایا کہ تو میری شان اچ گستاخی کر دیتی سائیاں فرمایا کہ خاتمہ ہویا نا ایمان تے پھر داڑھی چنگی ہے تو یہ مردیاں ایمان نصیب نہ ہویا میں گمراہ ہو گیا پھر اس داڑھی نالوں تیرے ڈگے دا دم ہی چنگا کسے کام تے آوندا پیا ہے عزیز من ہن تے یہ رسماں رہ گئی ہیں اگے پیر ہون دیاں شرطاں کی سن تے ہن کی نے اے تجزیہ مولوی نہیں کر سکتا مولوی پیراں تو ڈردا ہے اس تو مولوی تجزیہ کرن تو گھبرائے گا اگے پیر دیاں شرطاں سن عالم ہوئے صحیح العقیدہ ہوئے خود کسے دا بیعت ہوئے فاسق مولے نہ ہوئے یعنی ظاہر شریعت دے خلاف او دا کوئی کام نہ ہوئے یہ پیر دیاں شرطاں سن ہن پیر دیاں شرطاں کی نے دولت مند ہوئے اندے کول گڈی وڈی ہوئے ہر سال مدینے جائے ہاتھ پہ جائے تو میرا بھی دل ہوں ہر سال ہی کردا ہے ہر سال دل میرا بھی کردا ہے گل ہاتھ پہ دی جی میرا بھی ہاتھ پوے تو دل میرا بھی انجنی کردا ہے میں ہر مہینے مدینے جاواں مدینے شریف نال پیار جو ہویا لیکن اے ایک معیار ہے اور اس پیر دی نشانی یہ ہوئے کہ وہ دے دروازے اتے وڈیاں وڈیاں بندیاں دا ہجوم ہوئے آستانہ بہت وڈا ہوئے اور عرس بھی چنگا وڈا ہوندا ہوئے
پیر صاحب بھاویں داڑھی بھی نہ رکھی ہوئے، بھاویں نماز ایک نہ پڑھتے ہون، نعت خاں انہاں کول آوندے ہون تے انہاں مجدد دوران بنا کے جاندے ہون۔ اے اج دے دور دے اے پیراں واسطے لازم ملزوم چیزاں نے۔ بھائی سمجھ آتی بھائی؟ جڑے علاقے میں جان اس علاقے دے انہاں مولوی جڑے نے انہاں دی نال انہاں دی اٹیچمنٹ ہوئے، اور مولوی صاحب انہاں نے پروٹوکول بھی دین، تو مولوی صاحب یہ بھی آکھن بھائی اے پیر بڑے کمال دے جے، آ جاؤ اے جنہ جنہ مدینہ شریف جانا ہے رل جاؤ نال۔ جس چیز نو تزکیہ اور تصفیہ قلب کہندے نے وہ چیز ختم ہو گئی۔ توجہ ہوئی ہے کہ نا؟ ظاہر بین لوگ نے، ظاہر بین جی میں ہر چیز چمک دمک ویندے نے، ایویں آندے نے صوفیزم بھی ہوئی ہے جدے چمک دمک موجود ہوئے۔ عزیزان دی وقار حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ویسے پڑھے لکھے لوگ آندے نے شعر، میں کلیاں بہ کے سوچاں تو میں نہ شعر ہے کیتا وین اقبال، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ کر۔ اب پڑھے لکھے بندے آتے جی شعر پڑھیا اس میں نہ وین کیتا اس وین پتہ ہے کدوں کری جدوں بڑا ڈاڈا نقصان ہویا ادوں بندہ وین کردا ہے۔ بندے پڑھے لکھے سکولی آندے نے بھائی اقبال دا شعر ہے، میں آنا بھائی اقبال دا وین ہے، سمجھدا بندہ کوئی نہیں۔ عزیزان من حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمانے رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی۔ وین میں اس تو لگتا ہے جدو میں وینا بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے جنہاں نے نہ ساریاں گلاں دا پتہ ہے، میں زبان میری یہ پتہ انہاں ساریاں نے، وہ بھی یہ ہوجیاں پیراں کول بیٹھے ہوندے نے کہ جی کدائیں مڑ کلیاں بہ کے میں ہولی جا پوچھا میں تین جو سارا پتہ ہے تو انج کیوں کرنا ہے؟ بندے شاہ جی کی کریے، گھر والے آندے نے ساڈا دودھ نہیں جمیا، تو پیراں دی گستاخی کیتی ہوئی ہے، جس تو آج ساڈا دودھ نہیں جمیا۔ شاہ جی میں تے جاننا ہے ساری گل نو، لیکن کی کریے کٹا بھی مر جائے تو آندے اور پیراں دے خلاف گلاں کر، کو سمجھ آئی کوئی نہ؟ بس ساڈی مائی دا کٹا بھی مر جائے تو آندے اور پیراں نہ لا، کو سمجھ آئی کوئی نہ؟ ساڈی اعتقادی کمزوری دا عالم ہے۔ میں کہا جی ایڈی ہی یہ گل ہے تے وابی تے پیراں مندے ہی کوئی نہیں، انہاں دی کیوں نہیں کٹے مردے؟ مڈو پیراں نو آندے چھڈو پر انہاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں، تو انہاں دے بھی کٹے لگے ہی پھر دے، وہ سمجھ آئیے کوئی نہ گل نہیں۔ اللہ نے ولیاں تے مننا چاہیے، لیکن جے تسی پڑھے لکھے بندے بھی ایڈے ڈرپوک ہو گئے تو پھر بھائی گل کون کرے گا؟ جی سمجھ آئی میرے بچوں کے نام؟ عزیز من اقبال فرمانے رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یہ نہیں وہ چیز ہے تے صحیح پر اون دے وچ ہن او سودا نہیں رہا، جس وجہ تو لوگاں نو اس زیادہ اٹریکشن ہوندی آئی نا، وہ اٹریکشن نہیں رہی ہے، صحیح رسم ہے، لیکن ان دے اندر جو اصل کشش آئی نا وہ نہیں رہی، بس وہ چیز چونکہ مفقود ہو گئی، لیکن وہ اجے تک رسم باقی ہے۔ عزیز من و دوستان من، اصل کمال کی ہے، اصل ہے کی تصوف نہ کس شہد ہے۔ بس تقریب چونکہ مکن اڑی ہے، اس تو میں ہوں اس تو وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ بھئی یہ ساری گلتے تو ان میں سمجھائیے، کچھ چیزاں رہ گئی ہیں وہ پھر کدی سمجھا دیں گا، ان میں وائنڈ اپ کر رہے ہیں اس کو کہ تسی کی آکھو گے کہ پھر جی اے چھڑ دئیے؟ جواب ہے کیا اے جی پھر ترک کر دئیے سارا سلسلہ؟ نہیں بھائی، میں یہ نہیں آندا کہ ترک کر دیو، تصوف اجے مکمل مردہ نہیں ہویا،
اجے کچھ ہے نہیں، کچھ جگہ ایسا ہے نہیں جتھے اللہ دا نور نظر آئے گا۔ جی عزیزان من اقبالی فرما دینے خال خال اس قوم میں اب بھی نظر آتے ہیں وہ، اجے خال خال کوئی کوئی ڈیوے اجے بھی بڑھتے نے، بس ڈھونڈن دی ضرورت ہے۔ کیا جتھے دیوا بلدا ہے وہ تھاں ڈھونڈن دی لوڑ ہے، ذرا حوصلے نال باریک بینی نال اور سمجھ نال۔ اقبال فرما دینے خال خال سی قوم میں اب بھی نظر آتے ہیں وہ، اشک سحر کا ہی سے کرتے ہیں جو ظالم بزرگ۔ اقبال آتے نے وہ کچھ ہے نے بندے جڑے اجے بھی سرگی اٹھ کے انہاں دیاں اکھاں نم ہوندیاں نے، اجے اس مکمل مردہ نہیں ہوئی قوم، کچھ ہے نے جڑے تہجد ویلے بیدار ہوندے ہیں تے انہاں دیاں اکھاں وچ آنسواں دی لڑی ہوندی ہے، انہاں دی تعلق رب نال جڑیا ہوندا ہے۔ اگر کوئی ایسا کامل مل جائے، اگر کوئی ایسا کامل مل جائے لیکن خدا را تلاش بسیار تو بعد فیصلہ کریا کرو۔ اے پیری مریدی رسم تے رواج نہیں، اے ڈھونڈن دی گل ہے۔ ذرا تلاش کرنا میاں، میں تے مثال دیتا رہنا ہونا، بس جتی لینی ہوئے تو پوری مارکیٹ ڈھونڈ چھڑنے ہیں بھائی ایسا میاں وہ لینی ہے جڑی سان پسند آ جڑی پیراں چلانا ہے تے جدے ہاتھ چومنے نہیں، جدے پیر گھٹنے نہیں، جدے کو فائد لینا ہی اتو کوئی نہیں ملتا تو پہ میں کہڑی جگہ تے جاواں؟ جی سمجھ آتی بھئی کوئی نہ سنیا ہو۔ عزیزان دی وقار اے و عظیم دولت جس کے بارے میرے اللہ فرماندن بَمَن یُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِیًّا مُرْشِدًا۔ اللہ جس نو ولی دے دے، اللہ جس نو مرشد دے دے، انہوں گمراہ ہون تو بچا لیتا ہے۔ ہاں جی، اللہ جس نو ولی دے وے اور اللہ جس نو مرشد دے وے اس نو گمراہی تو محفوظ رکھ دے، وہ کرم ہوتا ہے۔ ایک بڑی اعلیٰ چیز ہے تصوف، میں اس کا انکار نہیں کرتا، انکار نہیں، لیکن چھان پھٹک دا درس ضرور ہے کہ بھائی میاں چھان پھٹک لیا کرو، ڈھونڈ لیا کرو۔ عزیزان من ایک گل تے بڑی اعلیٰ ہے، میرے اللہ نے قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ فرماتا ہے اللہ دے بندیاں دے نال رہو، اللہ دے محبوباں دی سنگت اختیار کر، اللہ والیاں دے نال رہو۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا۔ میرا رب فرماندا ہے اللہ دے محبوباں دے کول تے بہنا اٹھنا بھی جڑا ہے برکت دا باعث ہوتا ہے، یہ تے بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ لیکن بھائی مولانا روم اے او شخصیت نے یورپ دے ملحد لوگ جڑے اللہ نہیں بندے، یورپین لوگ کافر غیر مسلم کمیونٹی اور ملحد
جس شخصیت نو سب تو زیادہ پڑھ دے نا وہ مولانا روم دی، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ۔ آپ مسنوی شریف فرماتے ہیں اے بسا ابلیس روح آدم ہست، بہت سارے شیطان بھی بندیاں دے روپ وچ پھر رہے ہوندے، پس بہر دستے نبایت داد دست، ہر ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دئی دا، ہر ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دئی دا، ہاتھ ویکھی دے مڑ ہاتھ دئی دے۔ جدو تو ہاتھ ویکھ کے دیویں گا نا پھر اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جی میں مصطفیٰ دے صحابہ دی سنت ہے، جی میں مصطفیٰ دے صحابہ کرام کامل مرید سن، ایویں دا مرید کامل ہونا چاہیے، جی میں دے مدینے دے تاجدار کامل آئے اسی طرح پیر کامل ہونا چاہیے۔ بے وقوف بندے نے سمجھی کو جیس نا کامل لبے تے حضور بھی تے ساڈے مرشد ہی نہیں، کامل نہیں لبدا تے حضور مرشد نہیں، حضور بھی تے مرشد ہی نہیں، حضور مرشد نے تقوی پکا رکھ، حضور تو بڑا کیڑا مرشد ہی، حضور اکرم پاک سرکار مرشد نے تے ساڈا اے چونکہ ہن وتیرا بن گیا پھر کیسی پھسنا تے ہے ہی ہے کدے، تو میں نہ ذرا اکھاں کھول کے پھنسیا کرو، سمجھ آ گئی کوئی؟ عزیزان من و دوستان من، حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں نال کو سنگی سنگے نہ کریے تے کل نو لاجنا۔ میں اکثر نا امڑ میرے بیلی سنگی یا ملن والے کدے مرید ہو جان نا کسی پیر صاحب دے یا کوئی بندے سنگی، تو میں پھر انہوں نے پوچھنا بھائی سنیا تو بھی مرید ہو گیا؟ جی میں بھی ہو گیا جی، میں ماشاءاللہ بڑی گل ہے، تے کیوں ہویا ہے بھائی تو کیوں مرید ہویا؟ خیر ہوئی آندا جی مڑ ہونا ہی آ کدے، تے انج پیر صاحب ساڈے شہر آئے پنڈ آیا ہے گلی وچ تے ساڈی مجھ نہیں ملتی، میں روٹی دم کرائیے یا کھوائیے مجھ اس ویلے مل پئی ہے، میں کہ پیر کامل ہی میں جی اس تو مڑ گیا، تو میں بندیاں نے گل سمجھائن واسطے آنا ہونا بھائی ایک وائلے جٹاں نوں دا پتہ ہوندا ٹیکے مجھاں لان والی، کوئی اتنی کو لائیے چھت جیڑی نہ ملتی ہوئے وہ بھی مل پوندی، پھر تو بھی بڑا پیر کامل ہے، وہ ٹیکا بھی پھر تو بڑا پیر کامل ہے، کیونکہ جڑیاں نہ ملدیاں انہوں وہ بھی مل لیندا، جڑیاں پیراں دے اکھر نہ لگن اون دے آکھے وہ بھی لگ جاندے۔ آخر جی تہاڈی گل دا مطلب کی؟ بڑا سادہ جہا مطلب ہے، میں ہر روز دسنا، سادہ جہا مطلب ہے، مجھا ملنا تے کرامات وکھانا اے پیر دا کام ہی نہیں، نوٹ فرما لو، پیر دا کام کرامت وکھانا ہے ہی نہ، پیر دا کام ہی ہے وے دل دی ٹوٹی ہوئی تار نو اللہ سونے تے رسول اللہ دے عشق نال جوڑ دے وے، یہ کام ہے، بس یہ کام ہے، شریعت دا راہ دسنا پیر دا کام ہے، کرامت پیر دی نشانی نہیں، تو نہیں کس دس چھڑیا، بہت بڑی جہالت ہے کہ کرامت ویکھ کے بیعت ہونا، وہ تو جڑے بتاں کے جاندے انہاں دے بھی پورے ہو جاندے، جاؤ کسی ہندو تو پوچھ لو آندے جی یا انج بھگوان اگے کری دے تے جیڑی آرزو لے کے جائی دی پیچھے ہٹ دیاں پوری ہو جاندی، جی یا آئی دے بھگوان اگے تے پیچھے ہٹ دیاں ساڈی تے پوری ہو جاندی، ساڈا تے جی ہے ہی ہر ویلے رابطہ، عزیز من تے جادوگر بھی ہوا چھوڑ لیندے، استدراج دا ظہور کسے بندے کول بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ مطلب یہ نہیں وہ کامل ہے، کامل کی ہے، کامل دا مطلب ہے کہ وہ شرع شریف دا راہ دس، یہ گل سمجھ لو، مرشد دا اور کوئی ڈیوٹی نہیں، وہ دا کام ہے شریعت دا راہ دس، اور ساڈا کام ہے وہ کولوں شریعت دا راہ پوچھنا، اے ہی پیری مریدی ہے، اساں بنا لیا جی نہیں ساڈا مجھ مل پئی سی، ساڈی بکری دو لے دیندی ہے جی، تے ساڈی کنک چنگی ہوے جی، ساڈی اوئے یہ کیڑی پیری مریدی ہے؟ چائنا اس وقت بہت بڑی پاور ہے معاشی اعتبار نہ، تو انہوں نے کیا دم کرایا
جے دماں نال ڈیندی ہے تو عمران تا ہن گھر دم رکھیا ہے، وہ نہ کوئی معیشت بہتر کر دے. مثال دے رہا نا، میں مثال دے کے گل سمجھا رہا. جے دماں نال تے دعاواں نریاں نالے ہوندی ہوئے تے مڑ تے بھائی آئے بت کام ہی بڑا سوکھا ہے. سان دسو اسی دعاواں کرنے آ معیشت بہتر ہو جائے. دعاواں نال معیشت بہتر نہیں ہونی، رسول اللہ سرکار دی سنت تے عمل کرن نال معیشت بہتر ہونی ہے. چائنا والے اللہ نے بھی کوئی نہیں بندے، چائنا والے تے اللہ نے بھی کوئی نہیں بندے، ملحد نے وہ کوئی نہیں بندے اللہ نے. لیکن اکانومی انہوں دی بہت بڑی پاور ہے. امریکہ بہت بڑی معاشی سپر پاور ہے، وہ کوئی نہیں بندے اللہ نو. اللہ نال انہاں دا کیڑا لین دین، وہ کافر نے. لیکن معاشی معیشت انہاں دی بہت مضبوط ہے. ڈالر 200 دے نیڑے پڑیا پیا. یہ کمال والی گل ہے. کلمہ اسی پڑھنے ہاں، ڈالر انہاں دا اوتاں پیا جاندا ہے. نماز اسی پڑھنے ہاں، ڈالر انہاں دا اوتاں جا رہا ہے. حج اسی کیتی جانے ہاں، ڈالر انہاں دا بجدا جاندا ہے، روپیہ ساڈا تھلے پہ جاندا ہے. اے دا مطلب ہے بھائیا یہ گل دماں والی نہیں، اصولاں والی ہے. کام بندے دیا پتراں والا ایک نہ کرنا دیا کرنا، ساڈا روپیہ بھی اتنا جائے. جدا ہاتھ پہ جائے، جتھے پہ جائے، جتنا مل جائے وہ کھا جائے تے آکھے جی ساڈا پیسہ جڑا ہے وہ جی اے جی گرو کرے. میں کہ انج کیویں گرو کر دئی؟ حضور سرکار دے طریقے تے چل جے اتنا اٹھنا جے تے سرکار دے طریقے تے چلو گے تے پھر اگے چلو گے نا. دماں نال تے نہیں نا معیشت بہتر ہوندی. گل مریداں نے پیا سمجھائے نا. بتوسی جڑا آندے ہو نا اسی مرید ہوئے ہاں تے دماں نال ساڈی معیشت ساڈا گھر جڑا ہے وہ اداں ٹر جائے، انج نہیں ہوندا. اے گل سمجھانا چاہ رہا. وہ گل ہو رہی ٹری تے اگاں ٹر گئی. کوئی سمجھ آئی جے کوئی نہ؟ بھائی میرے عزیز میرے اے دماں نال معیشت بہتر نہیں ہوندی، کماں نال بہتر ہوندی ہے. اصل سے مسئلے نو سمجھن دی کوشش نہ کرنی. اور ایک ہمیں نا جی میں جی ہوں گھر بیٹھا تو میں ستا بھی رہا تو میرا کام بھی ہوتا جائے. رشوت بھی اسی لئی جائیے، 2 نمبری بھی اسی کیتے جائیے، ہر سودے جو کمیشن بھی کھائی جائیے. ایک ساڈا سنگھی ہے، میں وہ نام نہیں لینا، افسر ہے، پولیس افسر ہے، شاید ہی مسیتے بیٹھا ہوئے. وہ میں پہ آندا بھئی یہ پاکستان جی بنیا ہے رمضان ہے، تے رمضان ہے جیڑی شے بھی بنے وہ جنی بھی کھائیے برکت ہی ہوندی ہے. جی کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل. میں کہ گل بھائی ٹھیک کی تھی. پڑھیا لکھا بندہ ہے، پڑھا لکھا بندہ ہے تے پڑھے لکھے بندے نے گل پڑھی لکھی کی تھی. جیڑا پڑھی لکھی گل کرے وہ گل مننی چاہیے. اب رمضان نے سیویاں بھی پکا لیے تے آکھے جنیاں بھی کھا جاؤ حساب کوئی نہیں. وہ پھر آدھے چلو جی یہ بھی تو رمضان ہی بنیا ہے نا پاکستان، چل کھا لو جتنا کھا سکتے ہو، یہ کہڑا حساب ہونا. اے پیاریاں میں اے ویسے عمران خان دا نام لیا ہے، نواز شریف دے نال بھی اسی آیا کوئی نہ مدیا کو نواز شریف دے سپورٹراں دے عمران خان دے مخالف ہونا. میرے خیال نالے سارے ایکو جہی نے. میں کہ 1000 باری تو دسیا میرے تجزیے دے مطابق یہ سارے ہی. تو مثال بھی میں بڑی دے کے بندیاں نے سمجھاتا رہنا، بشیر اکبر نو پتہ ہے. اب میں سنگیاں مثال دیتا رہنا بھائی یہ سارے رلے ہے. کئی بچے میں گفتگو سنتے تو میں روزانہ یہ دسنا ہونا میرا کسی جماعت نال کوئی نہیں، میں ایس نال آتے ایس نہ کوئی نہیں. یہ ضرور آنا نہ عمران خان چنگا ہے تو نہ نون لیگ والے چنگے ہے. یہ سارے ایک ہو جائے. کیوں میں زیادہ پیا اس تو زیادہ پیا بھائی جڑے پرانے زمانے آئے نا، پرانے دور آئے، ہولیاں دیاں کھڈیاں ہوندیاں آئیاں گھراں جٹاں ویکھیاں ہوندیاں او شاید بٹیا وہ کھڈیاں ہوندیاں آئیاں تو تن دے آئے تانا، ایک ایدے ٹردا اتوں تے دوجا اتوں ایدے ٹردا. ٹردے ویکھے ہے نا انج کہ نہیں؟ انہیں کھیس تڑنا ہوا تو 2 ایدے تے ایدے کھلوندے ہیں تے ایک ایدے ٹردا جاندا دوجا ایدے ٹردا جاندا. جیڑا بندہ اتو ویکھیا نا وہ سمجھدا ایکی دوجی دے مخالف ٹردے پے. انج لگدا نا بھئی ایکی دوجی دے، لیکن جڑے جان دیا انہوں پتا وہ اتو بنے ٹرے نے وچوں چال انہاں دی رلی ہے، کام کو کر دے پے. اس گل نہیں سمجھ آئی ہے؟ اے سان لگتا ہے اخبار تے بھی ایک دوجی دے مخالف ٹرے نے، ٹی وی تے بھی ایک اے اتو منے ٹرے نے وچوں چال انہاں دی کوئی سارے آندی.
ایویں تو مغالتا ہے. میں نواز شریف ٹر گیا تو عمران آیا تو ہوں دودھ دیاں تے شہد دیاں نہراں بہ جانیاں. نہ پترا اس پوچھیا اما جی لمبردار مر گیا تو مڑ کہیں بڑھنا ہے؟ اس آخیا وہ پتر بننا. اس آخیا اما جی وہ مر گیا تو مڑ نمبر کہیں بڑھنا ہے نمبردار. اس آخیا پتر اندے پتر مڑ بننا ہے. اس آخیا اما جی وہ بھی مر گیا. اس آخیا چھوڑا جڑا تیرے دل وچ وہم ہے نا سارا بھی ٹبر مر گیا تو پتر تو کوئی نہیں بننا. وہ سمجھ آئیے کوئی نہ گل. جڑا تواڈے دل وچ وہم ہے نا پاکستان جناب باہروں آ کے بندے ایتھے نوکریاں کرنیاں نے تے ایتھے جناب ہے امن تے چمن تے دودھ تے شہد دیاں نہراں ہونیاں نے تے بڑا یہ گل بچیاں وہ ساڈے جیوندیاں تے نہیں نظر پی آندی پیچھے کو ہو جائے تو پتہ نہیں. اللہ چاہے تو ایک دن وچ کر دے. نا امید تے ہونا نہیں چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ دی رحمت ہو نا امید نہیں ہونا چاہیے. وہ چاہے تو بدل سکتا ہے لیکن انوس دلی دور است. کما تو انجی لگتا ہے کہ انوس دلی دور است. چپ کر کے روٹی کھایا کرو تو نماز پڑھیا کرو. یہ کام ہی ساڈے تو اچے نے سانے نہ حصہ لین دی نہیں لوڑ. ایویں نعرے نہ ماریا کرو. حضور دے نعرے ماریا کرو بس. یہ تو اس سی نہ مر گئے تو سائیاں قبر چاہ کے بچا لینا ہے. اتلیا نعریاں دا سان کی نفع ہے. عزیزاں دی وقار ادھر اسی یاد کر لو. میں تو یار نہ پارٹیاں تے ڈنڈے نہ چایا کرو تو نہ نعرے ماریا کرو. حضور دے ہی ماریا کرو چنگے راس. حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے نال کو سنگی سنگے نہ کریے. واہ حضرت بہو میں تیرے تو قربان جاواں. اللہ دا درویش کتی گل سمجھا گیا. آپ فرمانے نے نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے. دے پتر انس نہیں تھی دے پاویں موتی چوگ چگائیے. نہیں مٹھے ہوں دے پاویں سو بڑا گڑے پائیے. تے تم کبھی تربوز نہیں دے پاویں توڑ پکے لے جائیے. اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ سچے تے سچے صوفیاں دی سنگت نصیب فرمائے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ دی آخری لائن پڑھ رہے ہیں. آپ فرما دیں کہ میں حکماء کول بیٹھا, میں طبیباں کول بیٹھا, میں علماء کول بیٹھا, میں سیاستداناں کول بیٹھا, میں سائنسداناں کول بیٹھا, میرے دل نو سکون ادوں آیا ہے جدوں میں صوفیاں کول بیٹھا. اللہ اپنے حبیب دا صدقہ حضور دے دین دے سچے صوفیاء دی نوکری عطا فرمائے. وما علینا الا